آج کی سٹوری ایک ایسے نوجوان میاں بیوی کی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہے، جو کہ 1947 کی پارٹیشن کو بچھڑ جاتے ہیں۔ ہسبینڈ پاکستان پہنچ جاتا ہے، بیوی جو کہ اس وقت اپنی امی ابو کے گھر گئی ہوتی ہے، وہاں سے اس نے پاکستان آنا ہوتا ہے، لیکن وہ پاکستان نہیں آتی۔ ہسبینڈ کو پتا چلتا ہے کہ میری بیوی تو آئی نہیں ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی کو جتھے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ کیسے پھر یہ ہسبینڈ فوری طور پر واپس انڈیا گیا؟ 3 سال تک وہ وہاں پر ہر دیہات اور ہر شہر کا چکر لگاتا رہا، اور بالآخر اس کو اس کی بیوی کیسے ملی؟ جب بیوی ملی تو اس نے کیا کیا انکشافات کیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور اس کو کہاں رکھا گیا تھا، اغوا کرنے والے کون تھے؟ یہ ساری سٹوری میں آپ کو اس ویڈیو میں سناتا ہوں، بتاتا ہوں، پھر دیکھیے گا، کمنٹ کیجیے گا کہ 1947 کو کیسی کیسی سچی کہانیوں نے جنم لیا، اور وہ آج بھی لوگوں کے سینوں میں اسی طرح تازہ ہیں جس طرح کہ آج سے 77 یا 78 سال پہلے تھیں۔ یہ جناب ایک سٹوری ہے، ایک مسلمان آدمی جس کا نام کمال الدین امبالوی تھا، ضلع امبالہ تحصیل روپڑ کا گاؤں چکیاں، وہاں کا رہنے والا تھا، اور یہ دلی میں فارن آفس میں ایز اے چپڑاسی جاب کرتا تھا، سرکاری ملازم تھا یہ کمال الدین، اور بڑے ہنسی خوشی یہ رہتا۔ اس کی شادی ہوئی تھی تحصیل روپڑ ضلع امبالہ کے گاؤں بیلی کی ایک لڑکی کے ساتھ جس کا نام تھا رضیہ۔ یہ دونوں گاؤں تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھے، زیادہ دور نہیں تھے، تحصیل بھی ایک تھی، ضلع بھی ایک تھا۔ اس کے بعد جب آہستہ آہستہ 1947 کی پارٹیشن کے جو فسادات ہیں انہوں نے جنم لیا، اور لوگوں میں تشویش پائی گئی کہ شاید ہمیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، تو یہ جو کمال الدین ہیں انہوں نے سوچا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور میں تو دفتر میں کام کرتا ہوں، میری بیوی میرے گھر میں اکیلی رہتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں بیلی گاؤں میں، تاکہ یہ اگر پارٹیشن میں ہجرت بھی کرنا پڑی، انڈیا چھوڑنا بھی پڑا، تو اپنے امی ابو یا جو میرے سالے ہیں یعنی کہ اس کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ انڈیا چلی جائے گی اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کر 2 دن کی چھٹی لی کمال الدین نے، اپنے گھر آیا، بیوی کو لیا، اس کے کپڑے باندھے اور کہا کہ آپ اپنی امی کے گھر چلی جاؤ، مجھے چھٹی نہیں مل رہی۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جناب واپس دلی ڈپٹی ہائی کمیشن کے آفس میں چلے گئے، وہاں جا کے جناب جو اپنی جاب تھی وہ شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ بڑے پیمانے پر لوگوں نے پاکستان سے انڈیا جانا شروع کر دیا اور انڈیا سے پاکستان جانا شروع کر دیا۔ تو یہ جو کمال الدین تھا اس نے اس وقت فون تو تھے نہیں، تو اس کو پتا چلا کہ میری جو اہلیہ ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پاکستان چلی گئی ہوگی یا چلی جائے گی، کیونکہ جو فارن آفس والے تھے سرکاری ملازم، ان سے پوچھا گیا کہ جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کو اسپیشل ٹرین کے ذریعے ہم جو ہے نا وہ دلی سے لاہور پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان میں کمال الدین بھی شامل تھے جو کہ دلی سے اسپیشل ٹرین کے ذریعے لاہور آ گئے، لاہور مختلف کیمپوں میں رہے، اور اسی دوران ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ جو اس کے فیملی تھی، اس کے والد والدہ وغیرہ، وہ سارے کمال الدین صاحب کے مل گئے لاہور میں، لیکن ان کو جو پتہ چلا کہ ان کی بیگم والی سائڈ جو یعنی کہ جو گاؤں تھا نا بیلی، اس گاؤں کے لوگ جو ملے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جو اہلیہ تھی اس کو تو جناب جتھے اغوا کر کے لے گئے ہیں، اور جتھے بھی عام سیولین نہیں تھے، فوجی تھے، فوجی لے گئے تھے جو کہ سکھ تھے، جو کہ بتایا اس خاتون نے، تو وہ جناب لے گئے ہیں اس کو۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو کمال الدین ہے اس نے کہا کہ میں تو جاؤں گا واپس اور اپنی بیگم کو تلاش کروں گا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ وہاں پر اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، تو آپ مت جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی جتھوں کے ساتھ یا کسی طریقے سے ملٹری کے ذریعے واپس آ جائے، لیکن محبت تھی، چاہت تھی اپنی بیگم کی، کیونکہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ کمال الدین صاحب نے کہا کہ ہر صورت واپس جاؤں گا، اور یہ واپس چلے گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے کوشش کی کہ اپنی بیگم کو ایک پلان کے تحت تلاش کیا جائے، پڑھے لکھے تھے اور سرکاری ملازم بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں یہاں رہنے کے لیے پہلے سامان تیار کروں، یعنی کہ لیگل جواز تیار کروں، تو انہوں نے جلندھر میں جو ڈپٹی ہائی کمیشن آفس تھا وہاں پر ملازمت اختیار کر لی، اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس پہلے بھی جاب تھی، میں دلی میں فارن آفس میں جاب کرتا تھا، تو جلندھر میں جاب مل گئی، اور وہاں ان کے کچھ پرانے ساتھی بھی مل گئے۔ تو کمال الدین صاحب نے ان ساتھیوں کو بھی بتایا کہ یار اس طرح میری بیگم جو ہے نا وہ گم ہو گئی ہے، 1947 کی پارٹیشن کو کسی نے مارا نہیں ہے لیکن کسی نے اغوا کیا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی سکھ تھے، دیکھیں جس نے اٹھائی وہ سکھ سپاہی تھا، اور جو ساتھ اس کی ہیلپ کرنے والے تھے وہ بھی سکھ تھے، کتنا فرق ہے۔
یعنی کہ ایک ہی دھرم، ایک ہی کنٹری، ایک ہی جگہ، اور پیار کرنے والے بھی لوگ اور ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلنے والے بھی لوگ اسی طرح اسی جگہ موجود ہیں۔ تو یہ جناب جو ہی ان کو پتہ چلتا کہ جی فلاں گاؤں میں کچھ مسلمانوں کے بچے یا لڑکیاں موجود ہیں، تو یہ کمال الدین صاحب کیونکہ سرکاری ملازم تھے تو یہ پولیس ساتھ رہتے، وہاں چھاپا مارتے، اور جب دیکھتے تو کوئی لڑکی ان کو مل بھی جاتی اس کو بھی یہ ساتھ لے آتے اور کیمپ میں چھوڑ دیتے، لیکن ان کی بیگم ان کو نہ ملی۔ پھر جناب اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، دن آئی رات آئی، دن آیا رات آئی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ان کو پتا چلا کہ ایک گاؤں ہے ننگل، وہاں پر بھی کچھ مسلمانوں کی لڑکیاں موجود ہیں، تو یہ تنگ نہیں آئے، تیسرا سال شروع ہو چکا تھا، وہاں پر چلے گئے۔ وہاں جا کے جب چھاپا مارا مخبر کی اطلاع پہ کہ کس گھر میں ہے، تو وہاں پر جناب ان کو ان کی بیگم رضیہ وہ مل گئی۔ رضیہ نے جب اپنے شوہر کمال الدین کو دیکھا تو اس کی جو ہے نا وہ طلب جاگ اٹھی، اور فوری طور پر اس نے بھی اپنے ہسبینڈ کی طرف بھاگی اور اس کو گلے لگا لیا۔ محبت تھی، پیار تھا، عشق تھا اپنے ہسبینڈ کا، اور ہسبینڈ کو اپنے بیوی سے اتنی محبت تھی کہ وہ جناب اس کے لیے مارا مارا جوگی کی طرح گاؤں گاؤں پھر رہا تھا۔ ملاقات ہو گئی، پولیس بھی خوش، گاؤں والے بھی خوش کہ چلیں کم از کم ایک اغوا شدہ چھینی ہوئی لڑکی جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ سے مل گئی ہے اور اب وہ واپس چلی جائے گی۔ یہ جناب واپس آ گئے، ریزائن کیا، اپنے پیپرز بنوائے جلندھر سے، اور پھر جناب بہت ہی جلد ان کے جو ہے نا وہ کاغذ بن گئے اور یہ واپس لاہور آ گئے، پاکستان آ گئے۔ یہاں سے پھر جناب یہ کراچی چلے گئے کیونکہ انہوں نے کراچی رہنا تھا۔ وہاں جا کے جناب انہوں نے پوچھا اس اغوا شدہ رضیہ بی بی سے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ مجھے جب ہم گاؤں میں اپنے گاؤں میں تھے، روٹیاں پکا رہی تھی میں اپنے بوڑھے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے جو دیگر بہن بھائی ہیں ان کے لیے، تو ہمارے گاؤں میں نا باہر یعنی گاؤں کے باہر گولی چلنے کی آواز آئی تو ہم گھبرا گئے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں میں لوگ آگے بھاگ جاؤ، جتھے آگے، پولیس آگے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ جو روٹی توے پہ تھی وہ ادھر ہی رہ گئی اور ہم جناب وہاں سے بھاگے۔ جب گاؤں کے باہر آئے تو گولی چل رہی تھی، فوج بھی تھی وہاں پہ اور کچھ اور لوگ بھی تھے، اور دھواں تھا، بادل تھے، ہر چیز تھی، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ اتنے میں ہم بھاگتے جا رہے ہیں، ایک اندھی گولی آئی ہے، وہ میرے باپ کے کندھے ادھر لگی ہے گردن میں، میرا باپ وہاں پہ گر گیا۔ اس کے بعد بگدڑ مچی ہوئی تھی، کوئی پتہ نہیں کو کون کہاں ہے۔ کہتی ہے یہ رضیہ بی بی نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ساتھ تھی، جب میں نے دیکھا کہ میرا باپ زمین پر گر گیا ہے اور خون سے لت پت ہے، تو میں اس کی جو جسم ہے اس کے ساتھ لپٹ کر اونچی اونچی چیخیں مارنی شروع کر دی، رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں جناب کچھ فوجی آئے جن میں میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ سکھ بھی تھے جن کے پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو وہ مجھے لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بہت ساری مختلف جگہ پہ رکھا، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ۔ اب کیا ان کا مقصد تھا، کیا کرتے رہے، وہ چیزیں ڈسکس کرنے والی نہیں ہیں، لیکن جگہ بدلتے رہے۔ بالآخر انہوں نے ایک گاؤں میں مجھے لے گئے اور وہاں جا کے رکھا۔ وہاں جناب کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا اس گھر میں کوئی اغوا شدہ لڑکی ہے، مسلمانوں کی لڑکی ہے۔ کوشش تو کی انہوں نے چھپانے کی، لیکن کتنی دیر تک چھپایا جا سکتا ہے؟ انسان زندہ جیتا جاگتا آبادی میں رہتا ہے تو اس کو کتنی دیر تک چھپایا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ اس طرح ہماری پورے خاندان پر قیامت ٹوٹی، اور مجھے نہیں پتا میرے جو باقی فیملی ممبرز ہیں کہاں ہیں۔ رضیہ اور کمال الدین جنہوں نے بڑے پیار محبت سے زندگی کا ایک سفر انڈیا میں شروع کیا تھا، اب جناب وہ پاکستان آ کے بھی اپنے اسی سفر کو شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں، اور جب یہ آئے تھے تو اس وقت یعنی پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک اخبار شائع ہوتا تھا، PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وزارت اطلاعات کا، تو انہوں نے بھی ان کی جو ہے نا وہ اس وقت سٹوری شائع کی تھی کہ جناب ایک چھینی ہوئی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے شوہر کا عزم و استقلال، اس عنوان سے۔ تو ان کے بیٹے محمد رفیق صاحب جو کہ خود بھی ایک ریٹائرڈ فوٹوگرافر ہیں وزارت اطلاعات و نشریات سے کراچی میں، تو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے فخری انداز میں اپنے باپ کی ایک بہادری کی داستان شیئر کی، اور اپنی والدہ اور والد کی محبت کی داستان شیئر کی، اور ساتھ کہا کہ آج بھی یہ واقعہ جب ہم کسی کو سناتے ہیں تو لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آفرین ہے ایسے کپل پر، ایسے ہسبینڈ پر جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جناب پارٹیشن کے بعد بھی انڈیا کا سفر کیا، وہاں جا کے جاب کی، جوگی کی طرح وہ جس طرح گاؤں گاؤں دیہات پھرتے ہیں کہ شاید کہیں سے خیر پڑ جائے، اس آدمی نے بھی، بہادر آدمی نے بھی اپنی بیوی کو تلاش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور بالآخر یہ ایک
میاں بیوی ہسبینڈ وائف یہ جوڑا آپس میں مل گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی جو پراپر زندگی ہے وہ انجوائے کی، یعنی کہ جتنی بھی ان کی اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی تھی پوری انہوں نے لمبی زندگی پائی۔ اس وقت اس دنیا میں تو یہ کمال الدین امبالوی صاحب اور رضیہ بی بی موجود نہیں، لیکن ان کی یہ سٹوری رہتی دنیا تک آپ کے میرے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ 1947 کی پارٹیشن کی سٹوریز جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، ہسٹری کو زندہ رکھ سکیں یا ہسٹری کو محفوظ کر سکیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، کمنٹ کر کے بتائیے گا سٹوری کیسی لگی۔ اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔